السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائی، آج میں آپ کے سامنے جو کہ مولانا فرقان رضا منظری کی ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ موت کے حوالے سے بہت اچھا پیغام انہوں نے عوام کے حوالے کیا ہے۔ آج ہم اپنے ان کندھوں پر نہ جانے کتنے جنازے اٹھائے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کل ہمیں بھی کسی کے کندھوں پر لیٹ کر کے قبرستان کو جانا ہے؟ ہم نے ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنے مردوں کو دفنائے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کسی کے ہاتھوں سے جو ہے ہمیں بھی ایک دن دفنا دیا جائے گا؟ ہمارے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے، ہماری آنکھ سے آنسو تلک نہیں نکلتے ہیں۔ بہت اچھا پیغام جو ہے مولانا فرقان رضا منظری نے عوام کے حوالے کیا ہے۔ بہت بہترین خطاب ہے۔ یقین مانیے گا، اگر آپ نے اس خطاب کو نہیں سنا تو آپ کی زندگی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی رہ جائے، اور اگر آپ نے اس بیان کو سن لیا تو میں امید کرتا ہوں آپ سیدھے جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ بہت خوبصورت بیان، بہت اچھا بیان۔ آئیے ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد اسلم اشرفی کو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا۔ لیکن اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو لازمی فالو کر دینا، کمنٹ کرنا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ تو آئیے مولانا فرقان رضا منظری کی ویڈیو کو سنتے ہیں اور ان کے بیان کو سنتے ہیں۔ کرنے کا آج ہم ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا، ہم جہنم کا ذکر سنیں ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ آج کتنے جنازے کاندھوں پہ رکھ کے قبرستان ہم نے پہنچا دیے، لیکن ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن ہمیں بھی 4 لوگ اٹھا کے قبرستان لے کر جائیں گے۔ ایک دن ہم بھول گئے کہ ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ یہ ہم بھول گئے کہ جو ہمارا قیمتی لباس جسے کئی شو روم ہم گھوم کر کے خرید کر کے لائے، وہ ہمارے بدن سے اتر بھی نہیں رہا ہے، کینچی سے کاٹ کر کے اتار کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ ہم بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، ہم مرنے کے بعد کو بھول گئے کہ ہمیں قبر کے اندر جواب بھی دینا ہے۔ بس دنیا میں پھنس گئے، ایک دوسرے کا حق مارنے میں، ایک دوسرے کو ستانے میں آج ہم نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ ہم صرف بزرگوں کے نام سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ان کی اداؤں کو اپناتے نہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں۔ وہ حضرت اویس قرنی کتوں سے کہتے ہیں، اے کتوں مجھ پر بھونکا نہ کرو، ابھی تم نہیں جانتے کہ میں تم سے بہتر ہوں یا تم مجھ سے بہتر ہو۔ اگر کل میں پل صراط پار نہ کر سکا تو تم مجھ سے بہتر ہو، اور میں پل صراط پار کر گیا تو میں تم سے بہتر ہوں۔ یہ حضرت اویس قرنی ہے۔ اللہ اکبر، مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بلال حبشہ سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، یہ تو یمن قریب میں ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ پائے؟ تو نبی نے فرمایا، ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اویس قرنی کی ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، لیکن عشق تھا، نبی سے محبت تھی، اور ایسی محبت تھی مدینے والے مصطفیٰ سے کہ آپ روتے تھے نبی کو یاد کر کے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ ایسا عشق تھا حضرت اویس قرنی کو مدینے والے مصطفیٰ سے۔ میرا امام اس کی ترجمانی کرتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ بس لگے اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے
पाए क्यों, आका की मोहब्बत में रोते रहते थे। एक दिन अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, माँ के पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। अल्लाह अकबर, माँ के पैर दबाने का भी एक अलग ही सवाब है, माँ के पैर दबाने का एक अलग ही इनाम मिलता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको हजरत अबू इसहाक कहते हैं, उनसे एक तालिबे इल्म ने कहा, हजरत रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ के अंदर हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं। तो दूसरे ने कहा, हजरत मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। तब आपने उनसे फरमाया बच्चों से कि ऐ बच्चों, रात में अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, उसमें हीरे जवाहिरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा। तो ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है, ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया, बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशआर कहने लगे। अल्लाह अकबर, वो अरबी के अशआर ऐसे थे, आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने रास्ते में अशआर कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं, ये मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम। दारे इंसान बस लगे आला हवा, उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री। दारे सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये तो मेरे आका की शान है, आका तो दिलों के राज जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, वो अशार सुनाओ, आप सुनोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बुजुर्ग सहाबी ने जो अरबी में अशार कहे थे, उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था तो मैं इसकी पैदाइश पे खुश हुआ था, और मेरा जितना माल मेरा बेटा खर्च करता मैं कुछ नहीं कहता उससे। मैं इसकी हिलाकत से, इसकी मौत से डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुनिया से न चला जाए। वो कहते हैं कि इसे तकलीफ होती थी तो मैं तड़प जाता था। अल्लाह अकबर, वो सहाबी रोते हुए अशआर कहते हुए आए थे, दिल ही दिल में वो अशआर थे, आका को सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह ने लगा तो इसने आपकी बारगाह में आकर के मेरी शिकायत की है। मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, ए मेरे सहाबी, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला औलाद कितना भी कहे ये माल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी दौलत, उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। बहुत अच्छी बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ऐ मुल्लापुर वालों और ऐ नौजवानों, कुर्बो जवार से आने वालों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान कर
کرے گی، گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے۔ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ ایسا سایہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر۔ باپ کچھ نہ کرے، صرف چارپائی پہ بیٹھا رہے، اولاد کو سہارا ہے کہ میرے باپ کا میرے اوپر ہاتھ رکھا ہے، میرے والد کا سایہ میرے اوپر ہے۔ اور جس دن وہ سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، اس دن آدمی چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گا تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ باپ کی ناقدری آج نوجوان کر رہا ہے، ماں کی خدمت نہیں کر رہا ہے آج کا نوجوان۔ یاد رکھنا، باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے بیٹے باہر کمانے کے لیے گئے ہیں۔ باپ کو نیچ تھی، میرے لال تیری طبیعت کیسی ہے؟ اگر بیٹا باہر بیمار پڑ جائے تو ماں ادھر تڑپنے لگتی ہے کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ ماں ہے ماں، اور یہ باپ ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ جس دن ماں باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹوں سے بڑھاپے میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی، وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاب جائیں گی۔ شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائے گی۔ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے۔ ارے آقا کی حضرت علامہ فرقان رضا منظری زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت شاعر اسلام احمد الفتاح، شاعر اسلام احمد الفتاح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت سرزمین بریلی شریف ملا کھیڑا زندہ باد۔ تو ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دن ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس دن احساس ہوتا ہے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اے نوجوانوں، کبھی ماں باپ کی بد دعائیں لینے کا سبب مت بننا، ان کی دعائیں لینے